آج وہ ایک مولوی پکڑا گیا جعلی سند والا سپریم کورٹ میں، اس کو 5 حدیثیں نہیں آئی. میں تو کب کا کہتا ہوں کہ سب کو کٹہرے میں لاؤ، سب کی سندیں چیک کرو. میں تو کدوں دا کہنا ہے نا پیرا مولویاں نو لے آؤ، انہاں کو پوچھو جی داتا صاحب دے اے کرامت سن، داتا صاحب اتنے بڑے عالم سن، تو جڑا سجادہ نشین بیٹھا بیٹھا انہاں سجادہ نشیناں کولوں بھی 5 حدیثاں سنو. ہاں جی بڑیاں بڑیاں گدیاں تے بیٹھ کے انہاں کول بھی فقہ دے مسئلے پوچھو. ہاں جی کیوں جی علم و بات جو فقر کماوے کافر مرے دیوانہ ہو، سلطان صاحب فرمایا. یہ سارے نو پوچھو، انہاں کو سارے کو مینوں بھی بلاؤ، میرا بھی انٹرویو لو. میرے کو جڑی سند ہے وہ بارے میرے کو پڑھاؤ، عربی سند جڑی میری ہے. کیوں جی درس میرے کو 3 سندان ہو، 3 میں میرے کو عربی پڑھاؤ، پھر انہوں دا ترجمہ پوچھو، پھر انہوں دی ترکیب پوچھو. سارے مولویوں کو سند والے کو بلاؤ سپریم کورٹ، میں سب تو پہلے اگے لگا گا امتحان دین واسطے. پاکستان دا نظام تو درست ہوئے گا. انہوں 5 حدیثاں مولوی نو پڑھنیاں نہیں آئیں. انہیں سپریم کورٹ جج کہنے لگا چٹی داڑھی ہے تو کچھ تو اپنے آپ تو رحم کرو. جس نو 5 حدیثاں نہیں پڑھنی آئی، ایم پی بھی بن کھڑوتا. اس میں تو کہنا ہے سارے ایم این اے ایم پی نو سارے نو بلاؤ، انہاں کو نماز سنو، بالکل انہاں سارے کو نماز سنو، انہاں کو نماز دعائے جنازہ سنو، انہاں کو 6 کلمے سنو. بادشاہو ایک بھی نہیں رہنا اسمبلی سینٹ وچ. اوور حالے کرو، نیا پاکستان تسی بناؤ، اسی تواڈے نال، لیکن حضور دی عزت تے پیرا دے کے بناؤ. ہاں علم بھی تائیں ہی آندا، تقوی بھی تاں آندا، دلیری بھی تاں آندی جی حضور نال وفاداری ہوے. ہاں جی حضور نال ادب تے احترام جڑا انہاں مسئلے تے اپنے آپ نو جڑا اگے نہ لے آؤ. اسی تواڈے خیر خائی نہ میں گل کر رہا. ہاں اے تے جناب ابراہیم دی اگ نو پھوک ماری نا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا. جی حضور نہ ہوندے تے ابراہیم کتھوں ہوندے، جی حضور نہ ہوندے تے کعبہ کتھوں ہوندا، جی حضور نہ ہوندا تے منا کتھوں ہوندا، حج کتھوں ہوندے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اس واسطے ہم بڑی خیر خائی سے میں بات کر رہا ہوں. ہاں اگر آپ ان سے 5 حدیثیں سنتے ہیں نا تو ہمیں بھی حق ہے کہ ہم ناموس رسالت پر جو پڑھا ہے اس پر بیان کریں. ہاں آپ کو جس کرسی پر مان ہے نا آپ کو ہونا چاہیے. ظاہر ہے آپ اتنی بڑی کرسی پر ہے، لیکن جیڑی کرسی تے اسی بیٹھے ہیں سانو بھی دے بڑا مان ہے. ہاں جی ہاں جی کہندے تیرا منہ نہیں تیرے سائیں دا. ہاں گل کیوں جی، ہاں گل تو مالکاں دی ہے جنہاں دی اسی گل کرنے. اس واسطے اس طرح دیاں باتاں نہ کرو کہ جناب تسی اے کل دی نسیم حسن شاہ بھی چلا گیا، اور سجاد شاہ بھی چلا گیا، اور سعید الزمان صدیقی جنہیں نواز شریف نو خوش کرن واسطے سجاد علی شاہ نو ہٹایا سی، ریفرنس دار کیتے سن سپریم کورٹ دا چیف جسٹس، انہوں گورنر بنایا تے دوسرے دن انہوں ہسپتال جانا پیا، وہ گورنر ہی دے وچ ہی مر گیا. او سعید الزمان صدیقی وہاں بادشاہ بڑے بڑے تھے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. اگر نشان بچانا چاہتے ہیں تو پھر حضور کی عزت آبرو کی جب بات آئے تو پھر اپنا کرسیاں تو اتر کے انہوں نے کہا بھائی اے مسئلہ اگے دا جی ادنا بہترین طریقہ اے وے. ہاں جی حضور کی بات آ گئی، اپنی کرسیاں چھڑ کے نیچے جناب بازی بڑھ ایدے نال ہی تواڈیاں عزتاں، ایدے نال ہی تواڈیاں آبروان، ایدے نال تواڈیاں نسلاں بچ جان گیاں، ایدے نال پاکستان ترقی کرے گا، ایدے نال پاکستان ایک ڈیم بن جائے گا، خوشحالی آ جائے گی، امن آ جائے گا. انڈیا برباد ہو جائے گا، سمجھ آئی جڑا سپر پاور پاکستان بن جائے گا، اور ٹرمپ جڑا او موتر پیندا شراب پیندے پیندے مر جائے گا. باقی تہاڈا ہی راج ہونا ہے دنیا تے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا راج ہونا ہے. او دے نال طریقہ صرف اے وے کہ انہاں نال وفا کرو، حضور نال وفا کرو. حضور دے نال جد میں تانوں بھی یہ گل کر رہا، جدوں حضور دی بات آئے زندگی کدے دوبارہ او دے اوتے گل نہیں کرنی. حضور نے فرمایا بات ختم ہو گئی، میرے آقا دی بات آ گئی بات ختم. اگر مگر ہوتے تے نہیں کرنی، اے ہی بات ہے. کیوں جی ہاں حضور نے فرما دیتا انہیں گل مک گئی. حضور نے فرما دیتا. کیوں جی عثمان غنی کو آیا، حضور نے بندے بھیجے نا، ایک بندہ بھیجا، فرمایا انہیں کہا جی پیسے چاہیے، فرمایا عثمان غنی کو چلے جاؤ. عثمان غنی کو آئے، عثمان غنی اپنے غلام نال غصے ہو رہا ہے، فرمایا نالائکا آج تو آٹے نمک زیادہ پایا. وہ بندہ کہنے لگا جڑے آٹے نمک تے لڑ رہا انہیں مینوں کی دینا. وہ واپس چلے گئے حضور دی بارگاہ. انہیں کہا حضور جس بندے کو تسی مینوں بھیجا وہ بندہ تو بالکل پیسہ لان دا روادار ہی کوئی نہیں، وہ تو نمک تے لڑ رہا.
حضور نے فرمایا دوبارہ جاؤ. جب دوبارہ گیا تو عثمان غنی اپنے غلام سے تلخ ہو رہے تھے کہ آج آپ نے دیے میں تیل زیادہ ڈالا, وہ نیچے گرا ہوا تھا, تھوڑا تھوڑا ڈالنا تھا نا, وہ ضائع کر دیا آپ نے. اس نے کہا یہ نہ کی دینے جی, کمال والی بات, یہ جڑے دیے دے تیلاں تو لڑ رہا, نمک تو لڑ رہا. حضور نے فرمایا آپ نے میرا نام لیا؟ کہا جی نہیں. فرمایا جاؤ. تیسری باری گیا تو عثمان غنی سمجھ گیا بھائی یہ مڑ مڑ آ رہا ہے, انہوں کوئی ضرورت ہے. فرمایا کیویں آ رہا تو؟ انہوں نے کہا میں نے حضور نے بھیجا, میں ضرورت مند ہوں, پیسے چاہیے دیں. انہوں نے کہا پھر واپس کیوں گیا؟ جب حضور نے بھیجا تھا تو آپ نے مجھے بتایا نہیں. انہوں نے کہا جی آپ لڑ رہے تھے نمک سے اور تیل سے, تو میں اس لیے. پتہ ہے عثمان غنی کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا جلیا یہ تے ساڈی ذات دی گل ہے نا, باقی حضور نے تمہیں بھیجا, یہ دروازہ کھلا ہے, جو چاہتا ہے اندر سے اٹھا کر لے جا. نہ ہوتے ساڑی ذات کا مسئلہ ہے, تو جلیا, باقی حضور کے لیے تو عثمان بھی حاضر ہے, ساری چیزیں عثمان کا سارا کچھ حاضر ہے. سمجھ آئی نا بات؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نا, میں جنت گیا تو ایک محل ویکھیا تے باہر ایک عورت وضو کر رہی سی, تو میں پوچھا ہے محل کدا ہے؟ کہا جی عمر دا ہے. حضور واپس آئے تو فرمایا عمر دا محل ہے. فرمایا میرا, حضرت عمر نو فرمایا عمر میرا دل کردا سی کہ میں تیرا محل اندروں وڑ کے ویکھاں, لیکن مینوں عمر دی غیرت یاد آ گئی. حضرت عمر پتہ ہے کی عرض کی تھی, حضور غیرتاں تے تہاڈی وجہ تو ایسا تہاڈی وجہ تو محل ملے, ایسا تسا میرا گھر ویکھدے مینوں غیرت آ جانی سی. حضور عرض یہ کی تھی, حضور محل تے ملے تہاڈی وجہ تو, تے تسی عمر دے گھر دے وچ داخل ہو جاندے تے پھر سانوں غیرت آ جانی سی. اے سارا کچھ حضور دی وجہ تو ہے. ہاں جی جنت دے محل وچ بھی حضرت عمر نے کہا حضور تو اغار علیہ کا ہے نا جی, حضور میں آپ تے غیرت کرنی سی, آپ دی وجہ تو تے محل ملے سانوں. اس واسطے سارا کچھ حضور دی وجہ تو ہے. اسی یہ واسطے سارے تسی بھی اپنے قبلے درست کرو. اے ساڑھے اسی تے غلط ہو سکتے ہیں نا جی, لکھاں عیبن لکھاں, یہ تو قیامت والے دن بھی فسوف یحاسب حسابا یسیرا. حضرت ام المومنین فرمایا, عرض کی تھی حضور اے جڑی عہد دا مطلب ہے, دا مطلب ہے کہ تھوڑا بہتا حساب آسان لیا جائے گا, آسان سوال پوچھے جان گے. اے جڑا قرآن دی عہد دا مطلب ہے کہ قیامت والے دن اسی حساب آسان کران گے. تو حضور نے فرمایا نا جہاں نامہ اعمال کھل گیا وہ تو بچ ہی کوئی نہیں. فرمایا حساب یسیر دا مطلب ہے وہ ہاتھ چ نامہ اعمال ہونا ہے, تو انہوں کہنا جانے دو جانے دو جانے دو جانے دو. بس اسی تو اسے گل تے موجود ہاں کہ قیامت والے دن ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. کیوں جی بس اتنی بات ہے. میں آپ تسی تو بڑے نیک ہو, میری صرف اتنا ہی ہے کہ قیامت والے دن حضور دے دامن نہ آئی چھپ کے تے گل بڑھنی. تے آج کیوں نہ چھپیے, آج پھر ہر گل کیوں نہ کریے حضور دے بارے. اس واسطے میری تو آڑے نال بھی یہی گزارش ہے کہ بڑی علا وجہ البصیرت جویں مولا علی فرمایا نا, علی بڑی جڑات بڑی دانشمندی تے علم تے بڑی سوچ بچارنا رب محمد دی مدد کیتی. تے تسی بھی سوچے ضرور کرو یار, ایک طرف ختم نبوت دے ڈاکو, ایک طرف مسیتاں دے سپیکر لان والے, ایک طرف ممتاز نو پھٹے لان والے, ممتاز نو دہشت گرد قرار دین والے, میچاں واسطے مسیتاں بند کرن والے, مرزائیاں نو بہن برا کہن والے, انہاں نو قیمتی اثاثہ, اے ساریاں گلاں تے جاؤ جی بکری دے سنگ نہیں ہون گے تے سنگ دتے جان گے قیامت نو. حضور نے فرمایا اتنا عدل دا دن ہونا ہے, سنگ والی بکری ماریا بغیر سنگ دی بکری نو, حضور نے فرمایا انہوں رب سنگ دے گا, میرے سامنے مار انہوں. میرے آقا دے اس ویلے آنسو مبارک جاری ہو گئے سن اے فرمان سنا دیا. فرمایا اتنا عدل دا دن ہونا ہے اس دن. تے یار جے بکری سنگ والی بغیر سنگ تو مارے تو انہوں سنگ دیتے جان گے. تے اے اس دن اے عدل نہیں ہونا کہ جنہ ڈاکے مارے ختم نبوت دے آپ باہر آؤ, جنہ انہوں نے ووٹ دیتے باہر آؤ, جنہ انہوں نے سپورٹ کیتی باہر آؤ, جنہ انہوں نے نعرے لائے باہر آؤ. تے نال اتھے اے بھی اعلان ہونا ہے جڑا حفاظت واسطے ٹھنڈیاں ہواواں فیض آباد بیٹھے رہے وہ بھی باہر آؤ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت,
سردار ختم نبوت